پوچھنے والا تھا کہ یہ ایک فیئر حاوی ہے اس پہ، خوف حاوی ہو چکا، اور شیطان بھی پھر بار بار اسے ظاہر ہے وہ پنچ کرتا ہے. بخشنے والا جب اللہ ہے. جی بدو ایک آیا تھا نا، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حساب کس نے لینا قیامت والے دن؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے. وہ خوش ہوتا ہوا اچھلتا ہوا چلا گیا. اس نے کہا اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر میں تو بخشا گیا. اوئے ہوئے ہوئے. تو دیکھیے گمان چیک کریں، یہ تو ایمان ہے. اللہ نے جب حساب لینا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے گا. تجھے ایمان کی یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ سے شاید یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسی دعا بتا دیں اس فیئر کو اوور کم کرنے کی. جیسے آپ نے ایک تو یہ اللہ اللہ ربی اللہ شرک بھی شیئا، اور کچھ ایسے کلمات پتہ لگ جائیں جو دعا کریں تو ایک تقویت ایک تو ملے. استغفار جو ہے نا صحیح، بہت بڑی چیز ہے. استغفار کے بہت سارے کلمات حدیث کے اندر آئے. ایک ہے استغفار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. بہت شاندار استغفار ہے. قرآن مجید میں نہیں، یہ حدیث میں حدیث. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ٹھیک ٹھیک، ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بالکل صحیح. یہ والا جو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اندازہ کیجئے کہ حدیث میں قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے فرار ہو نا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح. یعنی میدان جنگ سے، میدان جہاد سے جو شخص فرار ہو صحیح. اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح. اس قدر اس نے بڑا جرم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی. یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ اسی طرح جو اللہم اجرنی من النار ہے، یہ 7 دفعہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے، 7 دفعہ شام کے وقت پڑھ لے، اگر اس دن میں اور اس رات میں اس کی موت آ جائے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. پھر سید الاستغفار ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کٹس ہیں. تو سید الاستغفار 1 دفعہ پڑھ لے، اللہم انت ربی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا، تو یہ 7 دفعہ، یہ 1 دفعہ پڑھ لے. دن کے کسی ایک حصے میں پڑھ لے، اس دن فوت ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. رات کے کسی ایک حصے میں 1 دفعہ پڑھ لے تو اس رات فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا. تو گویا صبح و شام کے یہ اذکار میں یہ تو شارٹ کٹس ہیں کہ اگر انسان یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. باقی جو انسان کو یہ خیالات آتے ہیں نا سائیکولوجیکلی، انسان کو ریگریٹ ختم نہیں ہوتا یا گلٹ ختم نہیں ہوتا، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے وسوسے ختم نہیں ہوتے، تو اس کے لیے ایک علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. بس اتنا. صحیح. اور اس کو اگر 100 دفعہ کوئی شخص پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح صحیح. لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے جائیں. یہ ہے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اصل میں کیا ہے؟ حول کا معنی بھی قوت ہے اور قوت کا معنی بھی قوت ہے. لا حول ولا قوت، یوں کہہ لیجئے نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت الا باللہ، سوائے اللہ کے. یا نہ گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ نیکی کرنے کی طاقت الا باللہ. یعنی یا تو ایک کو پازیٹیو بنا لے، ایک کو نیگیٹو بنا لے، یا ایک کو اجتماعی یا ایک کو انفرادی. اب اللہ کے سامنے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے نا، اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ سوچے اور سوچ کے اپنے اللہ کے سپرد کر دے. یا اللہ میری تو کوئی طاقت نہیں، نہ انفرادی نہ اجتماعی، الا باللہ. ہاں تو عطا فرمائے طاقت تو ہو سکتی ہے. یوں میں اس کو کہتا ہوں یہ بے بسی کا کلمہ ہے. بے بس آدمی اپنے اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے اس کلمے کے ذریعے. صحیح صحیح. تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا تھا نا مجھے وسوسے آتے ہیں، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، تیرے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تیرے 100 مسئلے حل کر دے گا. واہ واہ. آپ اندازہ کریں ایک شخص کے 100 مسئلے ہوتے نہیں ہیں. 2 نہیں تو 4 نہیں تو 6 نہیں تو 8.
کیا بات، اس سے زیادہ مسئلے تو کسی کے ہوتے ہی نہیں. ایسے ہی تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اس وسوسے بھی دور ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور وسوسے جب حدیث میں اس کا لفظ وسوسے آتا ہے تو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں. تو جتنے سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں. خوبصورت. اللہ کا ذکر ہر اعتبار سے بہترین ہے، لیکن بعض تو بالکل ایسے ہیں جیسے وہ تیر بہدف ہیں. کیا بات. اور یہ شیخ اس کو جنت کے خزانوں میں سے بھی بالکل اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی قرار دیا. کیا اور جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. آپ کو شاید میں نے یہ واقعہ پہلے سنایا ہو. جی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے جوانی میں. صحیح. اور ہماری دادی بھی بتایا کرتی تھی کہ یہ محی الدین بڑا ذکر کیا کرتا تھا. تو اس کے مختلف وہ جنگل میں چلے جاتے تھے، بعض اوقات اپنا ان کا تو طریقہ کار تھا. والد صاحب نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ یہ حدیث نظر سے گزری کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہتے ہیں میں نے اس کے بعد باقی سارا ذکر جو ہے کم کر دیا. اچھا. تو سب سے زیادہ اسی کو پڑھا لا حول ولا قوت. کیا بات. کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے صبح و شام کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بس یہی پڑھا. اصل میں یہ بات والد صاحب نے مجھے اس سوال کے جواب میں بتائی تھی کہ والد صاحب نے کبھی بھی دنیاوی طور پر کوئی کاروبار کوئی جاب نہیں کی. اچھا. نہ کوئی کاروبار کیا صحیح. نہ کوئی جاب کی. صحیح. صحیح. 16 بہن بھائی ہم تھے جن کو پالا انہوں نے. ماشاء. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا کہ ابا جی آپ کو کبھی زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال نہیں آیا. ان کا آیا تھا. ان کا کاروبار کا خیال آیا تھا جوانی میں. پھر انہوں نے یہ واقعہ بتایا. ان کا جب یہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اس سے پہلے کہتے ہیں میں سوچا کرتا تھا کہ میں کوئی کاروبار کر لوں. تجارت کہتے ہیں مجھے بہت پسند تھی، اس لیے بھی پسند تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت پسند تھی، اور اس لیے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں بہت زیادہ برکت ہے. صحیح. کہتے میں سوچا کرتا تھا، کیا نہیں کبھی. صحیح. تو جب لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے بہت زیادہ پڑھا تو کہتے ایک دفعہ خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میرا یوں کر کے دھڑ جو ہے وہ آدھا کر دیا گیا. اچھا. آدھا کر کے مجھ سے الگ کر دیا گیا. اچھا. اور میرا آدھا دھڑ الگ ہو گیا لیکن میں باقی کا پھر بھی مکمل ہوں. یعنی وہ آدھا دھڑ الگ کر دیا گیا ہے اور میں پھر بھی مکمل ہوں. صحیح. اور مجھے خواب میں ہی بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ تیری دنیا ہم نے تجھ سے الگ کر دی ہے. جنت مانگتے تھے نا، اللہ. تو ہم نے تجھ سے تمہاری دنیا الگ کر دی ہے. تو والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال بھی نہیں آیا. اس سے پہلے خیال آتا تھا، کیا تو پہلے بھی نہیں تھا. اس سے پہلے خیال آتا تھا، اس کے بعد کبھی کاروبار کرنے کا خیال بھی نہیں آیا. کیا بات ہے. یہ کاش کی باتیں ہمیں سمجھ لگ جائیں. میں بس ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ ہی کی اس بات سے یاد آ گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئی تھنک یہ جو رومیوں کے خلاف جنگ تھی اس میں وہ اکیلے ہی نکل جایا کرتے تھے، اور یہ ان کی عادت تھی اکثر پیٹرولنگ کرنے. دشمن کے خیموں تک پہنچ جایا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کتنے ہیں اور کیا معاملات ہیں، ویپنری کون سی ہے. تو صحابہ نے انہیں منع بھی فرمایا کہ آپ جو ہے ہمارے کمانڈر ہیں، آپ اکیلے اس طرح نکل جایا کرتے ہیں. تو انہوں نے اس موقع پہ ایک بات کی کہ کیا تم نے حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی. انہوں نے کہا یہ سارے مردہ ہیں، میں زندہ ہوں. میں تو اس لیے وہاں پہنچ گیا. تو شیخ یہ اگر ہمارا بلیف بلڈ ہو جائے ذکر میں، ایمان کی بات، اور یہ ایمان ہمارا بلڈ ہو جائے تو میرا خیال سارے مسئلے حل ہیں. ٹھیک، جزاک اللہ اصلاح کے لیے، بالکل ٹھیک ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو نان مسلم ہے، اور میں یہی لفظ استعمال کروں گا، تو پھر بھی اس کے باوجود ول پاور کی وہ بڑی بات کرتے ہیں، اور ان کے کئی ایسے آپ کو سکسیس سٹوریز مل جائیں گی جو کوئی نشے میں تھا، ٹوٹل نشے میں، یعنی ہوپ لیس سچویشن تھی. اور نشہ آپ کو پتہ ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایسی سکسیس سٹوریز ان کی طرف سے بھی آتی ہیں جو ٹوٹل ایک نشے والی زندگی سے، ان پروڈکٹیو زندگی سے نکل کے ول پاور کے تھرو آ گئے. تو دیکھیں یہ جو عزم کی بات ہے، میرے خیال میں کہ اللہ نے بڑا ایک گفٹ دیا ہے انسان کو کہ جس چیز کا وہ عزم کر لے تو پھر اللہ کی مدد بھی اوپر سے شامل ہو. تو شیخ میرا تو خیال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوانوں کو
بالکل نکل سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ان گناہوں سے. عزم بھی کریں, اور جیسے آپ نے کہا کہ کوالٹی آف توبہ بہت میٹر کرتی ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے مایوس ہونے کی بات کی نا, جی اس میں 3 باتیں آپ سے عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ زمر کی ایک آیت ہے جس کو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید افزا آیت, یعنی اس سے بڑی کوئی امید افزا آیت اور ہو نہیں سکتی جتنی یہ آیت. اور وہ کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اب دیکھیں اس میں طرز تخاطب بھی عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, سبحان اللہ, میرے بندوں سے. اب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, وہ گناہ کیے بیٹھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے ہیں. اچھا, ان سے کہہ دیجئے کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں نہ مایوس ہوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیوں معاف کر دے گا؟ کیوں معاف کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. یہ اس کی اس لیے کر دے گا. کیوں کر دے گا؟ اس لیے کر دے گا کہ تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, تم ایسے کرو کہ تم اپنے رب کی طرف جھک پڑو, وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سبمٹ کر دو. وَأَسْلِمُوا, اپنا آپ اس کے سپرد کر دو. اگر یہ کام ایک کام انسان نے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے, تو پھر وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں مایوسی جو ہے, آپ سائیکالوجی پڑھتے ہیں اور سائیکالوجی کے اعتبار سے انسان, ظاہر ہے سائیکالوجیکلی انسان کے مختلف کیفیتیں آتی ہیں. انسان لوگوں سے مایوس ہوتا ہے, انسان سچویشن سے مایوس ہوتا ہے, انسان کی مایوسی کے لیولز بھی بہت ہیں اور اس کی کیفیتیں بھی بہت ہیں. بالکل ٹھیک. ہر چیز سے مایوس ہو جاؤ لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیا بات ہے. اور یہ اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے بات کی جب انسان کو دنیاوی ساری کیفیتیں, سارے وسائل جواب دے چکے ہوں. اس کو آپ ریلیٹ کر لیں, جو دوسری بات میں عرض کر رہا تھا, اس کو ریلیٹ کر لیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بات کے ساتھ. یوسف علیہ السلام ویسے گم ہو گئے, صحیح, رو رو کے انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ سفید کر لی ہیں. صحیح, سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. اب اس کے بعد جو ہے دوسرا بیٹا وہ بھی گم ہو گیا, بنیامین, وہ بھی گم ہو گیا. اب اس کے بعد جو باقی بیٹے ہیں ان کو دے کے کچھ جمع پونجی دے کے بھیجا کہ غلہ لے آئیں. اب وہ جمع پونجی بھی ختم ہو گئی غلہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے, سارے وسائل, یعنی سارے وسائل ختم ہو گئے. تو اب وہ گئے ہیں بچے, جا کے اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ تو نہ خیرات کر دے, بھیک مانگ رہے ہیں. صحیح. لیکن جب وہ جانے لگے ہیں نا, تو ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم ایسے کرو, اب حالات تو بد سے بدتر ہو گئے ہیں, تو ان سے فرماتے ہیں کہ تم ایسے کرو, جا کے نا یوسف علیہ السلام کی تلاش کرو, یوسف کو تلاش کرو, اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یعنی جس چیز سے ہم مایوس ہیں وہ تو دنیاوی حالات ہیں نا, تو اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہونا. اور اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ تو وہ خسارہ پانے والے لوگ مایوس ہوتے ہیں. ہم تو اللہ کی رحمت سے مایوس, اور ان کو یہ سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. صحیح. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ مایوسیاں انسان کو ہر طرح سے, یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, یہ اسی کی سمجھ میں بات آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا ہوگا. جس کو اللہ پر ایمان ہوگا اسی کی سمجھ میں بات آئے گی, دوسرے شخص کی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی. تو اس پر جب تک وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امید رکھتا ہے, تو ہوپ کبھی ختم نہیں ہوتی. کیا بات, یعنی اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ جس مرحلے پر بھی ہیں, صحیح, آپ نے جتنے گناہ کر لیے ہیں, صحیح, الذین یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اپنے آپ پر جتنا بھی ظلم کر لیا ہے, صحیح, 50 سال ہو گئے, 60 سال ہو گئے, کتنی عمر گزار لی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. جب نزع کے وقت
یہاں نرخرے سے آواز نہیں نکلتی نا، اس سے پہلے پہلے ساری توبہ اللہ قبول فرمائے، اللہ یعنی کھلا میدان ہے۔ اللہ اور جب آپ نے توبہ کر لی اس وقت کہ پتہ کیا ہوگا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، کیا بات، فوراً ہی کھاتا صاف کلیئر، صحیح اور گویا آپ زیرو سے سٹارٹ لے رہے ہیں۔ اللہ، تو جب آپ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آپ کو یہ خیال آ گیا تو اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، آپ کی طرف سے دیر ہے، اللہ کی طرف سے تو ہر وقت وہ کھلا ہے معاملہ۔ بالکل صحیح، اب دیکھیں یہ جو توبہ ہے نا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اتنا بڑا یہ استحقاق ہے، یہ پچھلی امتوں میں نہیں تھا۔ صحیح، اور وہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں حدیث کے اندر، بخاری شریف کے اندر یہ ہے واقعہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، جی ہاں، جی ہاں، وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا، صحیح، حل لہ من توبۃ، کیا کوئی واپسی کا رستہ ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، وہ حدیث کے الفاظ ہیں، جی ہاں، حل لہ من توبۃ، وہ پوچھتا تھا کیا اس کے لیے کوئی واپسی کا رستہ ہے؟ تو فد اللہ علی راہب، کسی راہب نے جا کے، کسی راہب کا پتہ کسی نے بتایا، اس نے راہب جا کے یہی پوچھا تھا، حل لہ من توبۃ، کیا اس کے لیے واپسی کا رستہ ہے؟ تو وہ کہتا لا، تیرے لیے واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔ اور اس نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے کہا تھا تیرے لیے واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہے۔ تو فکمل بہ مئۃ، 100 پورے ہو گئے۔ اچھا 100 قتل کر کے، لیکن دل میں وہ جو ارج تھی نا وہ پھر تڑپی، اور پھر وہ پوچھتا پھرتا تھا حل لہ من توبۃ، کوئی ہے واپسی کا رستہ؟ صحیح، تو یہ پوچھتا پھرتا تھا کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی رستہ ہے، تو پھر کسی عالم کا پتہ بتایا گیا، صحیح، اور پھر عالم نے، وہ آگے پھر پوری سٹوری ہے کہ عالم نے کہا کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں بستی چلا جا، صحیح، اور وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو بھی جا کے اللہ کی بندگی شروع کر دے، صحیح، فاعبد اللہ معہم، تو جا کے اللہ کی بندگی ان کے ساتھ شروع کر دے، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نیکی کرے گا نا جی، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قرآن نے اصول دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ویسے ختم کر دیتی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ایک شخص سے گناہ ہوا، صحیح، اور نیکیوں کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، صحیح، ساری عبادات ہے۔ ایک شخص سے گناہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا جا کے والدہ کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ تو ہے ہی نہیں، فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہتا ہے ہاں خالہ ہے۔ آپ فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر، تیرا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب دیکھیں یہ کیسی کیپیسٹی ہے اور کیسی گنجائش ہے جو ہمارے لیے واپسی کا رستہ رکھا ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے۔ صحیح، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ رحمت للعالمین کا انتخاب ہے اور اللہ کی رحمت ہے، صحیح، جو دروازہ ہمارے لیے توبہ کا کھلا ہے، اور اس کی بھی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کی تھی کہ آپ نہ اللہ سے دعا کریں جی، کہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے، اچھا، اگر یہ پہاڑی سونے کی بن گئی نا تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ صحیح، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی مطمع نظر ہوتا تھا کہ سب لوگ جو ہیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، صحیح، لہٰذا آپ نے فوراً اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے۔ اس پر پھر ایک فرشتہ آیا، اچھا، اور فرشتہ آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان اللہ تعالیٰ یقرأک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، وَيَقُولُ لَكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں، ان شئت، اگر آپ چاہتے ہیں تو اصبحت لہم الصفا ذهبا، تو میں یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیتا ہوں۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو بن جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، صحیح، فمن کفر منہ، سونے کی پہاڑی بن جانے کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، تو اس کو میں وہ عذاب کروں گا جو میں نے جہنم میں کبھی عذاب نہیں کیا ہوگا۔ یعنی معجزہ مانگ کر صحیح، لینے کے بعد پھر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو پھر اس کے اوپر تو شدید ترین عذاب آتا ہے۔ ایک بات، دوسرا آپشن دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ دوسرا آپشن یہ دیتا ہے وَإِن شِئْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو پھر یہ سونے کی پہاڑی نہ لیں، فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्तु बला वाह, बाब तौबत व रहमा, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए वापसी और रहमत का दरवाज़ा खुला रखा। ये रहमत है और रहमतुल लिल आलमीन का इंतखाब है कि हमारे लिए वापसी का दरवाज़ा खुला है। और वापसी किस वक्त करनी है, कब करनी है, अल्लाह की तरफ से देर नहीं है, ये देर हमारी तरफ से है। तो फिर उसमें होपलेसनेस कैसी, मायूसी कैसी? अल्लाह की तरफ से तो हमारी मौत से पहले पहले ये दरवाज़ा खुला है और हम किसी भी वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं अगर इसको इस्तेमाल कर रहे इस ऑप्शन को, तो हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, अल्लाह की तरफ से कोई देर नहीं है। अल्लाह अकबर। शेख आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी स्टोरी, उसका तज़किरा किया, तो उसमें एक और बड़ी खूबसूरत बात पता लगती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो रवैया था अपने भाइयों के हवाले से, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें माफ़ किया। तो किसी को माफ़ करने का क्या हदीस में हमें, कुरान और हदीस में हमें इसके जो है वो क्या वो मिलते हैं फ़जीलत? सुभान अल्लाह। देखें आप ना इसको एक और वाक़े के साथ अटैच कर लें जी, कि जब वाक़या इफ़्क हुआ है ना, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बहतान लगा, बिल्कुल, तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें एक मिस्ताह बिन उसासा था। जी हाँ, जी हाँ, और मिस्ताह बिन उसासा उन लोगों में से था जिनका वजीफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया। ऐसे ऐसे अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने तय कर लिया कि जब अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत आयशा की बरात नाजिल फरमा दी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने तय कर लिया कि आइंदा मैं मिस्ताह को वजीफ़ा नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया कि क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, तो फिर अल्लाह के बंदों को भी माफ़ कर दो। वाह, सिंपल इज दैट। क्या बात, क्या बात, जब अल्लाह के बंदों को माफ़ करोगे तो फिर अल्लाह से माफ़ी की तवक्को रखो। क्या बात, और अगर आप अल्लाह के बंदों को माफ़ नहीं करते तो फिर अल्लाह से क्या तवक्को रखते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करे? सुभान अल्लाह। तो ये तो उसूल है सीधा सादा सा सही, कि आप लोगों को माफ़ी देते रहेंगे तो इससे, वो हमारे एक उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि जब आदमी सुबह घर से निकले ना, सही, तो उसको दोनों जेबें माफ़ियों से भर के निकलना चाहिए। एक जेब वो जिसमें माफ़ियाँ देनी हैं और एक जेब वो जिसमें माफ़ियाँ मांगनी है। सही, सही, लिहाजा जहाँ थोड़ी सी गलती हो वहीं फ़ौरन माफ़ी मांग लें, और जहाँ किसी से थोड़ी सी गलती हो वहाँ फ़ौरन माफ़ी दे दें, ताकि शाम को जब वापस आए तो कोई चीज़ इसके ज़िम्मे ना हो। और ये इस तरह का आदमी को तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा, मगर ना अल्लाह से माफ़ी मांगना, अल्लाह से माफ़ी मांगना आसान है, सही, माफ़ी लेना मुश्किल है। कि जब तक आप अपने आप को अपने डिटर्मिनेशन के साथ, जो पहले भी हमारी बात हुई कि तौबा की क्वालिटी का मसला है, अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी दिए जाने का या तौबा की कबूलियत का कोई मसला नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और ये भी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि देखें दूसरों के काम आना, जैसे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबियों को कहा कि आप अपनी खाला की खिदमत करो, वालदा नहीं हयात, तो खिदमत खल्क, दूसरों के काम आना, वो भी एक बड़ा क्विक जरिया है मेरा ख्याल अल्लाह रब्बुल आलमीन की देखिए, जब खुशनुदी। हम कहते हैं ना इन्नल हसनात, कुरान कहता है इन्नल हसनात युद्धिबन सय्यात, कि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। तो उस नेकियों से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ नमाजें पढ़ना वो मिटा देता है। सही, आप देखें, सलातो तौबा पढ़ें, 2 रकत तौबा की नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, ये भी तरीका है जी, लेकिन नेकियां वो हैं जो आप सारी दुनिया से, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्व है, सबसे नेकी करते हैं। उसमें हुकूकुल्लाह वाली नेकियां भी शामिल हैं, उसमें हुकूकुल इबाद वाली नेकियां भी शामिल हैं। जब वो नेकियां करेंगे तो आप समझ लें कि तौबा उसके साथ जुड़ी हुई है। अब आप उन नेकियों के साथ तौबा जुड़ी है, नेकियां करना शुरू कर दें तो खुद ब खुद जो है वो जो 99 कत्लों वाली हदीस है उसमें भी तो यही कहा गया, फ़ाबुदिल्लाह माअहुम, जाके उनके साथ बंदगी शुरू कर दे। बिल्कुल ठीक। कोई ना तो चिल्ला काटने के लिए कहा गया, ना उसके लिए कोई खास जाके कहा कि उनके साथ जाके बंदगी शुरू कर दे। सही, तो गोया अल्लाह की बंदगी में हुकूकुल्लाह भी आते हैं, हुकूकुल इबाद भी आते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब वो इंसान वो करना शुरू कर देता है तो इससे गुनाह माफ़ होते हैं। शेख, एक और वाक़या हमें मिलता है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आए, सहाबी कहना मुनासिब होगा नहीं कि वो ज़ाहिर है मुसलमान ही थे, उन्होंने ये कहा कि मैंने एक गुनाह किया है, और अगर मुझे सही से याद आ रहा है हदीस में गालिबन ये है कि आई किस्ड अ वुमन, इस तरह के अल्फाज हैं, तो उन्हें सहाबी ही कहेंगे? जी बिल्कुल 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 सहाबी हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए गालिबन, उसके बाद नमाज़ पढ़ी गई, और नमाज के बाद वाक़े में आता है कि आयत नाजिल हुई
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بشارت دی کہ آپ کا گناہ اللہ نے معاف فرما دیا. ایسا کچھ ہے؟ نہیں، وہ حدیث واقعہ کیا ہے؟ بالکل واقعہ ہے، اور لیکن اس میں ایسا ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. کہ میں اس طرح کا گناہ کر بیٹھا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ ٹھیک ٹھیک. اس نے کہا ہاں جی پڑھی ہے. بالکل. آپ فرمایا جا تیرا گناہ معاف. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو نمازوں کے درمیان گناہ آتے ہیں، جی جب آدمی نمازیں پڑھتا ہے جی تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. صحیح. دیکھیں پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے. صحیح. نماز بھی پیوریفیکیشن کا نظام ہے. بالکل ٹھیک. رمضان سے رمضان تک، جمعے سے جمعے تک، صحیح صحیح یعنی ایک جمعہ پڑا ہے دوسرے جمعے تک، صحیح ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، صحیح ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک، ایک حج سے دوسرے حج تک. صحیح. اچھا، یہ درمیان میں جتنے گناہ ہیں یہ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو حدیث میں آتا ہے تو یہ صغیرہ گناہ ہے، صحیح. چھوٹے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. بالکل صحیح. بالکل. اور اگر اس میں کسی بندے کا حق انوالو ہے تو جب تک حق ادا نہ کیا جائے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. لیکن صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ معاف ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. لہٰذا جب کبھی بھی بات کی جاتی ہے کہ نماز سے یا روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو گئے ٹھیک. اور درمیان میں آنے والے گناہ معاف ہو گئے تو ان گناہوں کا تعلق صغیرہ گناہوں سے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اور اس کے علاوہ آگے جا کے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ کم از کم قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے، تم بڑے گناہوں سے تو بچو.